آپ ذرا دیکھیں تو صحیح قرآن کے فرمان کو، احل اللہ البیع وحرم الربا، اللہ نے بزنس کو حلال کیا اور سود کو حرام کیا۔ یہ سارے احکام قرآن مقدس میں موجود ہیں۔ قرآن کہتا ہے کہ ماں باپ کے سامنے اف نہ کہو، اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف ولا تنہرہما۔ لیکن بچہ آج ماں باپ کی عزت کرتا ہوا دکھائی نہیں دیتا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں سے بات کرو، وقولوا للناس حسنا، لوگوں سے اچھی بات کہو۔ میں بڑی معذرت کے ساتھ عرض کروں گا، یہ جس بستی میں آ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، جس علاقے میں آ کر میں گفتگو کر رہا ہوں، مجھے بتانے کی ضرورت نہیں کہ یہاں کے بچے کتنی ماں بہن کی گندی گالیاں دیتے ہوئے نظر آئیں گے۔ اللہ ماشاءاللہ سب کی بات میں نہیں کہتا۔ وجہ کیا ہے، سبب کیا ہے کہ گھروں کے اندر ماں اور باپ جب جھگڑتے ہیں تو گندی گالیاں دیتے ہیں، نتیجتاً بچوں کی زبان پر بھی گالیاں آ جاتی ہیں۔ آپ ذرا سوچو، غربت کی چکی میں پیسے جانے والے علاقوں کے اندر دین کی پوزیشن یہ ہے کہ اللہ کے فرمان کے خلاف زندگی گزر رہی ہے، طبیعت کے مطابق زندگی گزر رہی ہے، گانے باجے تماشوں میں زندگی گزر رہی ہے، نماز ترک کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، ڈرگز سپلائی کرنے میں زندگی گزر رہی ہے، شراب اور جوے کے اڈے میں زندگی گزر رہی ہے۔ اللہ ماشاءاللہ سب ایسے نہیں۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ حالات بدل جائیں، مزاج بدل جائے، اللہ عز و جل کامیابی سے ہمکنار فرمائے، تو آپ کو بہت زیادہ کچھ کرنے کی ضرورت نہیں۔ جو کچھ قرآن کہتا ہے اس پر عمل کرو، جس سے بچنے کا حکم دیتا ہے اس سے بچو، اور حضور جو دے رہے ہیں اسے قبول کرو، جس سے منع کر رہے ہیں اس سے باز آ جاؤ۔ تمہاری دنیا بھی سنور جائے گی اور تمہاری آخرت بھی سنور جائے گی۔ میں ننھے سے بچوں کے ماں باپ کو ہدیہ تبریک پیش کرتا ہوں۔ ممکنات میں سے ہے جتنا اچھا یہ بچے قرآن پڑھتے ہوں گے شاید ان کے والدین نہ پڑھتے ہوں، جتنا اچھا ان کی بچیاں قرآن پڑھتی ہیں ماں نہ پڑھ سکتی ہوں، ہو سکتا ہے ممکنات میں سے ہے اس لیے کہ انہوں نے تو اپنا بچپنا پتہ نہیں کیسے گنوایا، یا انہوں نے بچپنے میں سیکھا، اللہ بہتر جانے۔ لیکن اتنا میں ضرور جانتا ہوں کہ اس مجمع کے اندر سے اگر میں 40% لوگوں سے کہوں کہ کھڑے ہو کر ہاتھ اونچا کر کے مجھے بتائیے کہ صحیح طور پر قرآن پڑھنا تجوید کے ساتھ کتنے لوگ جانتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں سوائے شرمندگی کے، ندامت کے اور کوئی چیز حاصل نہیں ہو سکتی۔ لیکن اللہ کے شکر پر میں اتنا ضرور کہہ سکتا ہوں کہ یہاں بیٹھے ہوئے یہ بچے، اگر ان میں سے میں 40% بچوں کو کھڑا کروں جو ناظرہ پڑھنے والے ہیں، تو وہ ایسا قرآن سنائیں گے کہ دل باغ باغ ہو جائے گا۔ رسول اعظم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دین کی پیروی کی بنیاد پر اور حصول علم کی بنیاد پر ان کی طبیعت، ان کا مزاج، ان کی سوچ پاکیزہ بنتی چلی جائے گی۔ آپ اپنے بچوں کو ان مکاتب کے اندر بھیجیں۔ ہم کبھی یہ نہیں کہتے کہ آپ دنیاوی ایجوکیشن نہ سکھاؤ، لیکن یہ ضرور کہیں گے کہ دین کو پرائرٹی دو، نماز سکھاؤ، قرآن سکھاؤ، کلمہ سکھاؤ، مورل ایجوکیشن سکھاؤ، ماں باپ کا ادب سکھاؤ، پڑوسیوں کے حقوق سکھاؤ، ملک کا ادب سکھاؤ، ملک کے اندر کیسے رہنا چاہیے سارے طریقے سکھاؤ۔ اسی کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم کے لیے بھی وہ جائے تو اس طریقے سے جائے کہ اس کا کردار اتنا پاکیزہ اور صاف ستھرا ہو کہ ماں اور باپ، کوئی ماں برتن مانج کر کے، کوئی باپ قرض لے کر اپنے بچے کو ڈاکٹر بنانا چاہتا ہے، لیکن وہ وہاں جانے کے بعد لڑکیوں کے چکر میں پھنس کر ڈگری بھول جائے، تعلیم بھول جائے۔ یہ نہ ہونا چاہیے۔ اس لیے اس کو اگر آپ بہت اچھا انسان دیکھنا چاہتے ہیں تو جو مولڈ ہونے کی عمر ہے، جو بچپنے کی عمر ہے، اسی میں اس کا مزاج درست کر دیا جائے، اس کا کردار درست کر دیا جائے، اس کی سوچ درست کر دی جائے اور پاکیزہ ماحول اسے فراہم کیا جائے تاکہ یہ بچہ مستقبل میں ہماری آنکھوں کی ٹھنڈک بن سکے۔ الحمدللہ یہ مکتب یہاں پر چل رہا ہے، مدرسہ ابو ہریرہ کے نام سے۔ اللہ کا فضل ہے، بچے آ رہے ہیں، پڑھ رہے ہیں، اور جو کچھ پڑھ رہے ہیں اور سیکھ رہے ہیں یہ آپ کی نگاہوں کے سامنے ہے۔ میں گزارش کروں گا اس قسم کے مکاتب قائم کریں تاکہ ایک اچھا انسان معاشرے کے اندر یہ مکاتب دے سکے، اور ان مکاتب کے پڑھنے والے بچے اللہ عز و جل کی فرما برداری اور رسول رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری میں اپنی زندگی گزار سکیں۔ یاد رکھیں، بس ایک بات عرض کر کے میں اپنی گفتگو ختم کرتا ہوں۔ میرے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ایک مرتبہ نہیں بے شمار مرتبہ آپ نے یہ واقعہ سنا ہوگا، لیکن صرف
آپ کو یاد دلانے کے لیے یہ واقعہ آپ کے سامنے عرض کر رہا ہوں۔ جانتے ہو ایک عورت امید سے تھی، شوہر بڑا پاپی تھا، شوہر نے مرنے سے پہلے جب اس کو پتہ چل گیا کہ میری زندگی مختصر ہے، مہلک مرض کے اندر گرفتار تھا، تو اس نے اپنی بیوی سے کہا تمہارے شکم کے اندر جو بچہ پرورش پا رہا ہے، اس بچے کی ولادت کے بعد میں تم کو وصیت کرتا ہوں کہ بچے کو مدرسے میں پڑھنے کے لیے بھیجنا تاکہ یہ بچہ قرآن سیکھ سکے۔ کچھ دنوں کے بعد شوہر کا انتقال ہوا، عورت نے بیٹا جنم دیا، بیٹا جب بولنے کی عمر کو پہنچا، عورت کو شوہر کی وصیت یاد آ گئی، اللہ اکبر، عورت نے بچے کا ہاتھ پکڑا، بچے کو لے کر مدرسے میں پہنچی، بچے نے پڑھنا شروع کیا، استاد نے ہکلاتی ہوئی زبان جو بچے کی تھی اس بچے سے کہا پڑھو بیٹا، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جیسے ہی بچے نے یہ پڑھا، اللہ کی رحمت کو پیار آ گیا، میرے کریم نے فرشتوں سے فرمایا اس کے باپ پر سے عذاب کو اٹھا لو، اس لیے کہ جس کا بچہ زمین کے اوپر مجھے رحمان و رحیم کہہ کر پکارتا ہو، میں اس کے باپ کو قبر میں عذاب نہیں دے سکتا، اٹھا لو اس کے باپ پر سے عذاب۔ پتا چلا اگر بچے کو آپ نے قرآن سکھایا تو یہ آپ کی نجات کا سامان بنے گا، یہ آپ کی بخشش کا سامان بنے گا۔ مت حقارت کی نظر سے علماء کو دیکھو، مت حقارت کی نظر سے حافظ قرآن کو دیکھو، مت حقارت کی نظر سے علماء ذویل احترام کو دیکھو۔ آپ یہ سوچتے ہوں گے یہ کما کے کتنا کمائیں گے، میاں یہاں کی کمائی اپنی جگہ پر ہے، آخرت کی کمائی بہت عظیم ہے۔ یاد رکھیں اپنے بچوں کو دینی شعور لائیں، اپنے بچوں میں دینی بیداری لائیں، اپنے بچے کو اچھا انسان بنائیں، ڈاکٹر بھی بنائیں، انجینئر بھی بنائیں، لیکن ساتھ ہی ساتھ اسے اخلاق بھی سکھائیں تاکہ مفلسی کے اگر پھندے کے اندر وہ پھنس جائے تو کوئی اسے ڈرگ سپلائی کرنے کے لیے تیار نہ کرے۔ اس کی غریبی کی وجہ سے چاہے کوئی عورت ہو غربت کی چکی میں پیسی جا رہی ہو تو اس غربت کی بنیاد پر وہ آبرو بیچنے پر مجبور نہ ہو جائے۔ اس کے پاس اتنا علم ہونا چاہیے کہ اس کا توکل اپنے رب پر ہو، پالنہار حقیقی پر ہو کہ معبود برحق نے جب پیدا کیا ہے تو رزق بھی وہی عطا فرمائے گا۔ یہ ساری تعلیمات دینی ادارے کے اندر ملے گی، مکاتب کے اندر ملے گی، اور یہ بچہ جب قرآن پڑھنے اور بات یاد آ گئی تو عرض کرتا ہوا چلوں، آپ مجھے بتاؤ اپنے ایک ننھے سے بچے کا تصور دل و دماغ میں لاؤ، ایک ننھا سا بچہ جس کی عمر 1.5 سال کی کم و بیش ہوتی ہے، وہ بچہ آپ کا پہلا بچہ ہے، اور وہ بچہ جب پہلی مرتبہ اپنی زبان سے ہکلاتی ہوئی زبان کے اندر آواز کے اندر کہتا ہے ابا، اتنا کہتا ہے تو آپ اپنا پورا پیار اس پر انڈیل دیتے ہیں، سینے سے لگا لیتے ہیں کہ میرے بچے نے مجھے ابا کہہ کر کے پکارا۔ ارے جب ایک بچہ ننھا سا بچہ ابا کہہ کر پکارے تو تم اپنا پیار اس پر انڈیل دیتے ہو، لیکن یہی بچہ جب اللہ کہہ کر پکارے گا تو اللہ کی رحمت کتنی جوش میں آ جائے گی۔ اے رسول اعظم کے دیوانوں، اپنے بچوں کو دین بھی سکھاؤ، دنیا کی تعلیم بھی دو، بچے کو دینی تعلیم سے محروم نہ رکھو، ورنہ آج کا دور، آج کے حالات، آج کا ماحول بچے کو آوارگی کی طرف لے جائے گا اور بچے کی زندگی تباہ ہو جائے گی۔ اللہ کرے اس مدرسے سے نکلنے والے بچے دین کے خادم بھی ہوں، ملک کی خدمت کرنے والے بھی ہوں، اور ایک اچھے انسان کی حیثیت سے دنیا میں اپنی آئیڈینٹی پیش کرنے والے ہوں۔ میں پھر ایک مرتبہ مدرسہ ابو ہریرہ جو سنی دعوت اسلامی کا ہے ان کے ذمہ داروں کو، ان کے اساتذہ کو، اور ساتھ ہی ساتھ ان بچوں کو اور ان بچوں کے والدین کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور دعا کرتا ہوں اللہ مجھ سے آپ سے سب سے وہ کام لے جس سے اللہ بھی راضی ہو جائے اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی راضی ہو جائیں۔ کام وہ لے لیجئے تم کو جو راضی کرے، ٹھیک ہو نام رضا تم پہ کروڑوں درود۔